نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ حدیث کے راوی فرماتے کہتے ہیں، جو کوئی جمعہ کے دن سورۃ الکہف کی تلاوت کرے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے 2 جمعہ کے درمیان جو ہے نور روشن کر دے گا۔ جو کوئی جمعہ کے دن سورۃ الکہف کی تلاوت کرے تو اللہ 2 جمعوں کے درمیان اس کے لیے نور کو روشن کر دیتا ہے۔ اور لائٹ، روشنی کبھی فائدہ مند چیز ہے، اس میں انسان کو دکھتا ہے، اور اندھیرا نقصان دہ اس لیے کہ اس میں آپ نہیں جانتے کیا آگے ہو سکتا۔ تو نور ہدایت آپ کے لیے کر دیتا ہے کہ 2 جمعہ کے بیچ میں یہ نور چمکتا رہتا ہے آپ کے لیے۔ کیا کرنا ہے اس دن؟ سورۃ الکہف کی تلاوت کرنا ہے پورے جمعہ میں۔ تو جمعہ کب چالو ہوتا ہے؟ جمعرات کی رات سے، تو وہاں سے لے کر تو دوسرے دن تک کبھی بھی کر سکتے، کوئی ضروری نہیں جمعے کی نماز سے پہلے، کوئی ضروری نہیں جمعے کی نماز کے بعد، کوئی ضروری نہیں جمعہ کے دن فجر کے بعد۔ آپ مغرب کے بعد سے لے کر جمعرات تھرسڈے گزر گیا، مغرب ہو گئی، وہاں سے لے کر سیکنڈ ڈے تک کر سکتے ہیں۔ ایک ساتھ بیٹھ کے کیجئے، یا ایک ساتھ نہیں ہو سکتے کسی وجہ سے تو توڑ کے کیجئے، انشاءاللہ کوئی مسئلہ نہیں کہ بھائی کچھ شروع کر دیا پھر بیچ میں ٹائم آ گیا نماز وغیرہ جا کے آئے، پھر آپ کا کنٹینیو کر لیا اور ماشاءاللہ ایک ہاف این آور ہارڈلی زیادہ سے زیادہ ختم ہو گیا آپ کا سورۃ الکہف۔ ضرور پڑھے۔ اور سورۃ الکہف جب سب سے افضل اور سب سے عظیم دن میں پڑھنے کا حکم دیا جا رہا ہے تو میں آپ سے یہ کہوں گا سورۃ الکہف کی تفسیر پر بھی ذرا غور کریں کہ کیا وہ سندیش، کیا میسج اور کیا پیغام ہے سورت کے اندر کی سب سے عظیم اور سب سے افضل دن اس کو پڑھنے کا حکم دیا جا رہا ہے۔ جب آپ اس کو پڑھیں گے تو بہت ساری باتیں آپ کو پتہ چلیں گی۔ سورۃ الکہف کے اندر بہت سارے خزانے ہیں چھپے ہوئے، یاد رکھیے، جن کو آپ جب پڑھیں گے جمعہ کے اور سب سے افضل دن تو اس کو یاد رکھیں گے کہ یہ کیا ہے۔ اس کی پہلی 10 آیتوں کی صرف فضیلت یہ ہے اس سورۃ الکہف کی کہ جو اس کو تلاوت کرتا ہے کس سے محفوظ رہیں گا؟ دجال کے فتنے محفوظ رہیں گا۔ اور دجال کا فتنہ کیا ہے؟ صرف ایک روایت رکھتا ہوں اس تعلق سے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں نوح علیہ السلام سے لے کر تمام انبیاءوں نے مجھ سے پہلے تک، مطلب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے تک دجال کے فتنے سے اپنی قوم کو ڈرایا ہے۔ نوح علیہ السلام پہلے رسول انسانی طرف بھیجے گئے، ان سے لے کر تمام انبیاءوں نے کس سے ڈرایا اپنی قوم کو؟ دجال سے۔ اور دجال کے فتنے سے بڑا کوئی فتنہ نہیں ہوا ہے، اس لیے تمام انبیاءوں نے ڈرایا ہے۔ اور صحابہ کو جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بات بیان کی، صحابہ کانپنے لگے اور ڈر گئے، کیونکہ وہ جانتے تھے آخری نبی کے بعد اس کا آنا تو طے ہے، لیکن ڈرانا پہلے نبی سے پہلے رسول ڈرا رہے ہیں اپنی قوم کو دجال کے فتنے سے، کتنا ڈینجرس فتنہ، اس سے بچنا پہلی 10 آیتوں کی فضیلت۔ کچھ نہ کچھ تو پیغام ہے ان 10 آیتوں میں، کھولیے اس پیغام کو، جائیے اس کی تفسیر اور اس کی گہرائی ہو، پھر پتہ چلے گا کیا اسٹرانگ میسج اللہ دے، کیا سگنلز پاس کی جا رہے روز قیامت جو سب سے بڑا فتنہ آنے والا ہے اس سے بچنا ہے۔ تو یہ ہے میرے طرف سے پیغام اور ہدایت، دیکھو، ڈیکوڈ کرو اس کے پیغاموں کو، ان میسیجز کو دیکھو، اس کی تفصیلات میں جاؤ، اس کی تشریح میں جاؤ، اس کی گہرائیوں میں جاؤ، اور اپنے آپ کو اور اپنے آنے والے نسلوں کو دجال کے فتنے، وہ دجال جو عظیم آنے والا ہے سب سے بڑا، اس کے علاوہ چھوٹے موٹے دجال تو انشاءاللہ یوں نکل جائیں گے۔ سب سے بڑے فتنے کا اس کے اندر حل ہے 10 آیتوں میں۔ ایک روایت میں کہ پہلی 10 آخری 10 کی بھی الفاظ ہے، ایک حدیث کہ آخری 10 بھی دجال کے فتنے، سمجھا؟ سورۃ الکہف پڑھیے، نوجوانوں کے واقعے سے چالو ہوتی، جو اپنے رب پر ایمان لائے اور پھر وہ اپنی جانوں کو بچانے ایک گفا میں چھپ گئے، رب العزت نے ان کو نشانی بنائی، جب اٹھے پتہ نہیں کتنے 100 سال بعد بادشاہ ختم ہو چکا تھا، لوگ ایمان لا چکے، یہ ایمان لائے تھے، کوئی ایمان والا نہیں تھا، جب یہ اٹھے نیندوں سے تو سب ایمان والے تھے، لوگوں نے پہچان لیا، کہا اچھا تم تو وہ، تمہارے قصے مشہور تھے، لوگ بولتے تھے کچھ نوجوان چلے گئے وہ تم پہچان۔ پڑھیے سورت، اس دن خاص کیا ہوتا ہے جب یہ پڑھ لیتے ہیں آپ تو ایک جمعہ سے دوسرے جمعہ ایک نور آپ کے لیے روشن کر دیا جاتا ہے۔ یہ سورۃ الکہف کی فضیلت ہے، خاص طور سے جمعہ کے دن پڑھے جانے کے لیے، ٹھیک ہے۔ آئیے اب اس اوپر والی حدیث میں ایک جو نقطہ ہم کو اضافی ملا، اس سے پہلے کی حدیث میں بھی سیم تھا، آدم علیہ السلام پیدا کیے گئے، توبہ کیے، جنت میں ڈالے گئے، دنیا میں بھیجے گئے، انتقال ہوا اسی دن، یہ باتیں تو پتہ چل گئی ہم، لیکن ایک اضافی چیز وہ یہ تھی، اس میں ایک گھڑی آتی ہے، ایک ٹائم جس میں مانگی گئی دعا اللہ رد نہیں کرتا سوائے حرام چیز نہ مانگی جائے۔ آئیے اس کے تعلق تھوڑی سی تفصیلات دیکھتے ہیں۔ ابو داؤد کی روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، کہا جمعہ کا دن 12 ساعت میں جو ہے 12 گھڑیاں اس کے اندر ہوتی ہے، 12 پارٹس جس کو بول لیجیے عام زبان میں، ٹھیک۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے جمعہ کے دن میں 12 ساعت ہے، 12 گھڑیاں ہیں، 12 گھڑیاں ہیں یا 12 گھڑیوں کا ہوتا ہے۔ اس میں ایک گھڑی ایسی ہے کہ مسلمان اس گھڑی کو پا کر اللہ سے جو مانگتا ہے تو اللہ اسے ضرور دیتا ہے، لہذا اسے تم عصر کے بعد آخر گھڑی میں تلاش کرو۔ جمعہ کا دن 12 گھڑیوں میں آپ نے فرما رہے تقسیم ہوتا ہے، اس میں ایک گھڑی ایسی ہے جس گھڑی کے اندر جو مومن دعا مانگتا ہے اللہ اس کی دعا کو رد نہیں کرتا ہے، اور اس گھڑی کو تم عصر کے بعد تلاش کرو، یہ آپ سے فرماتے ہیں، اور تم عصر کے بعد آخری گھڑی میں اس کو تلاش کرو۔ تو گویا جمعہ پورا دن ہے،
پورے دن میں عصر کے بعد سے لے کر، اور ہم جانتے ہیں نا دن کب بدلتا ہے، تو میں سمجھ رہا ہوں علم ہوگا، دن مغرب سے بدلتا ہے اسلام میں، رات کے 12 بجے کے چکر میں مت جائیے، ٹھیک ہے، مغرب سے دن بدلتا ہے۔ اس کی دلیل کیا ہے؟ بہت زیادہ تفصیلات میں نہیں جاؤں گا۔ جب رمضان کا مہینہ آتا ہے تو پہلے کیا پڑھتے ہیں؟ تراویح، اور بعد میں روزہ رکھتے ہیں نا، تو مغرب ہوتے ہی چاند دکھ گیا، رہے رمضان شروع ہو گیا، اب تراویح ہوں گی آج، سمجھے آپ؟ ٹھیک ہے، تو مغرب سے شروع ہوتا ہے، اسی لیے جمعہ سے ایک دن پہلے کو اردو زبان میں کیا بولتے ہیں؟ جمعرات، جمعہ کی رات آنے والی ہے، آگاہ ہو جاؤ، ٹھیک ہے، اسی اس کو بولتے ہیں جمعرات، کہ جمعہ کی رات ابھی آ جاتی، یہ دن اہتمام کرو اس کا، ابھی سے پالو۔ تو گویا جمعرات کی رات، تھرسڈے کے دن مغرب سے جمعہ شروع ہوتا ہے، اسی لیے اس کو اردو میں جمعرات بولتے ہیں، جمعہ کی رات آج آ جاتی ہے ایک دن پہلے، پھر جمعہ آتا ہے۔ اب جمعہ کے دن عصر کے بعد آپ سمجھ فرمائے اس کو تلاش کرو، تو جمعہ کے دن عصر کے بعد بولے تو دن کب ختم ہوتا ہے؟ مغرب میں، مغرب سے کیا لگیں گا؟ یوم السبت، ہفتہ لگ جائیں گا، سنیچر لگ جائیں گا، ٹھیک ہے، تو گویا عصر سے مغرب کے بیچ میں ہے۔ اس گھڑی میں مانگی گئی دعا کو اللہ رد نہیں کرتا سوائے حرام چیز نہ مانگی جائے، ڈن۔ بہت سارے لوگ مصیبتوں سے، بیماریوں سے، تکلیفوں سے، پریشانیوں سے، جسمانی پریشانیوں سے، گھریلو پریشانیوں سے، مالی پریشانیوں سے پریشان ہیں، بس اٹھا لیجیے اس دن، منا لیجیے اس دن کو، حقیقت میں منا لیجیے اپنے رب کو، کروا لیجیے اپنی دعا قبول، رد نہیں کرتا اللہ مومن کی دعا سوائے حرام چیز۔ تو آپ سے فرماتے ہیں اللہ ضرور دیتا ہے، لہٰذا اسے تم عصر کے بعد آخری گھڑی میں۔ تو دیکھیے آپ کتنی فضیلت ہے اس یوم الجمعہ کی، جمعہ کے ایک دن کی، یاد رکھیے۔ تو آپ کوئی انسان یہ گھڑی کو کبھی غلطی سے بھی ضائع نہ ہونے دیں، خوب فائدہ اٹھائے اس گھڑی کا، یاد رکھیے، ٹھیک ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے جمعہ کے دن میں بھی عصر کے بعد کے وقت کوئی خاص فضیلت دی تھی جمعہ کے دن کے، تاکہ اس میں کیا جائے عمل بہت بہترین ہوتا ہے، دعا کے اعتبار سے قبول ہو جائے۔ اور جمعہ کب سے چالو ہوتا ہے میں تفسیر رکھ چکا ہوں، یہ تھرسڈے کے دن مغرب سے سورج غروب ہونے سے لے کر فرائیڈے کے دن سورج غروب ہونے تک چلتا ہے۔ اس کو اردو میں جمعرات کی رات، جمعرات ہی ایکچولی وہ جمعہ کی رات ہی ہے، جمعرات کی رات سے لے کر ہفتہ لگنے سے پہلے جمعہ کی مغرب تک ہوتا ہے، یاد رکھ، ٹھیک، تو اس میں پالے۔ اسی طرح جو ہے ابو داؤد اور حاکم اور نسائی کی روایت ہے، اس روایت کے اندر ہے اسے عصر کے بعد آخری ساعت میں تلاش کرو۔ تو گویا عصر کے بعد آخری حصے میں یہ وقت آتا ہے جس میں ہم خوب دعائیں کریں، یاد رکھیں۔ تو یہاں پتہ چلا کہ عصر کے بعد ہم کو یہ دعا کرنا چاہیے۔ اب آئیے ایک اور فضیلت اس دن کی کیا ہے۔ الحمدللہ ہم تمام مرد اور خواتین اس خطبہ جمعہ کے لیے جمع ہوئے ہیں۔ انشاءاللہ عزیز اس مختصر سے وقت میں جس ٹاپک اور جس عنوان پر ہم بات کریں گے وہ ہمارا جو کڑی اور سلسلہ چلا تھا، امت مسلمہ کو درپیش چیلنجز اور اس کا حل کیا ہے۔ اس چیلنج کے اندر آج 10واں اور آخری چیلنج میں آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا، جو امت مسلمہ جو ہے فیس کر رہی ہے، جو امت مسلمہ کے سامنے جو کھڑا ہے، اور یہ بڑا اہم چیلنج ہے، یاد رکھیے، اس لیے کہ کہیں نہ کہیں اب آج جس چیلنج کی ہم بات کریں گے یہ 10واں اور آخری ہے، لیکن اس کا تعلق ہر اس پوائنٹ سے تھا جو ہم تک دیکھا ہے۔ پورے کے پورے جو کڑی میں ہم نے آج 10واں ہے، تو 9 جو اس سے پہلے پوائنٹس دیکھے تھے جو شرک سے شروع ہوا تھا، اور لاسٹ جو پوائنٹ ہم نے جو اس پہ کور کرنے کی کوشش کی تھی، وہاں تک اگر آپ آئے تو یہ کہیں نہ کہیں ایک اہم اس کا ٹکڑا ہے یا اہم حصہ ہے۔ اس پوائنٹ کے، اس نقطے کے، اس چیز کے نہیں ہونے کے نتیجے میں یہ تمام مسائل سے امت مسلمہ جوجھ رہی ہے۔ اگر یہ مسئلہ حل ہو جاتا تو کچھ نہ کچھ حد تک امت مسلمہ مسائل آتے تو اس کو لڑنے کے لیے، اس کا جواب دینے کے لیے، ان مسائل کو حل کرنے کے لیے ریڈی ہوتی اور تیار ہوتی، یاد رکھیے۔ اور آج کا جو ہمارا جو خطبے کا جو ٹاپک ہوگا، یاد رکھیے، وہ ہے تھنک ٹینک۔ تھنک ٹینک مطلب یہ ہوتا ہے کہ کسی بھی قوم اور امت کے پاس ایسے لوگ افراد ہوتے ہیں جو اس پہ کوئی مصیبت، تکلیف، دکھ، پریشانی یا فیوچر میں امت کیا کریں گے، مستقبل میں امت کیا کریں گے، اس کے بارے میں وہ پہلے سے پالیسی بنا لیتے ہیں، گائیڈ لائنز بنا لیتے ہیں، طریقہ کار بنا لیتے ہیں، جسو کہتے کیسے ان مسائل سے جوجیں گی، امت کیسے گزریں گی اور آگے بڑھیں گی، وہ پہلے سے وہ ساری چیزیں امت کے سامنے رکھ دیتے ہیں۔ اور اس کے بعد جب وہ چیزیں، وہ مسائل درپیش ہوتے ہیں تو امت ان چیزوں کو دیکھتی ہے، رہنمائی آلریڈی موجود ہوتی ہے، امت اس رہنمائی کو لیتی ہے اور امت ان مسائل سے گزر جاتی ہے۔ ابھی امت کے پاس تھنک ٹینک نام کی کوئی چیز نہیں، یاد رکھیے، مطلب وہ لوگ، وہ طبقہ جو سوچے اور امت کو جواب دے کہ امت ان مسائل سے گزر رہی ہے، یا یہ مسائل آنے والے، چلے گزر رہی ہے وہ ایک الگ بات ہے، آنے والے ہیں، اور اس کا حل یہ ہے، شریعت نے یہ بتایا، اور دنیاوی راستے یہ ہے، ہم جس ملک میں رہتے ہیں اس کے لا آف دی لینڈ یہ ہے، اور اس میں ہم اس طریقے سے، اس مسئلے سے ایسے جوجیں گے، ایسے نکلیں گے، اور آگے کا لاہ عمل، آگے کا طریقہ کار، فیوچر پلاننگ، اور مستقبل میں امت کیا کریں گی اس کا حل یہ۔ لیکن امت مسلمہ کے پاس ایسی کوئی چیز نہیں، یاد رکھیں۔ یقیناً جو بات میں کہہ رہا ہوں یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب تک دنیا میں تھے تو
تو اللہ رب العزت آپ کو وحی کے ذریعے گائیڈ کر. تو اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے جانے والے تھے, سلسلہ وحی کا رکنے والا تھا, تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو الٹرنیٹ کیا دیا تھا؟ اللہ رب العزت نے ہم کو کیا دیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا کے جانے کے بعد ہم لوگ کیسے کریں گے کام. ایشوز, مسائل, پرابلمز تو آنے والے, آگے بھی آتے رہیں گے, تو سلوشن کیا ہے اس کا, کیسے نکالیں گے ہم؟ تو اللہ رب العزت نے صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات میں وہ طریقہ کار بتا دیا تھا, یاد رکھیں, کہ امت اپنے مسائل کیسے نکالیں گے. اور وہ آیت ہے جو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی. اللہ رب العزت یاد رکھیے اس آیت کے اندر سورہ آل عمران سورہ نمبر 3 اور آیت نمبر 159, اس میں اللہ فرماتا ہے اور کہتا ہے, جو آیت میں نے تلاوت کی تھی, اللہ فرماتا ہے وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب کوئی مسئلہ ہو جائے تو ان صحابہ کے ساتھ بیٹھ کے مشورہ کر لینا. وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ مطلب اب آگے کیا پلاننگ کرنا ہے, آپ صحابہ کے ساتھ بیٹھنا اور اس کو پلان کر لینا. فی الامر فاذا عزمت فتوکل اللہ, اور جب آپ کوئی فیصلے پہ پہنچ جائے, جب کوئی آپ مصمم ارادہ پھر کر لے, جو مشورہ آ جائے گا اس بیسس پہ جب آپ کو فیصلہ کر لے, پھر اللہ پر توکل کر لینا, اس کے بعد اللہ پر بھروسہ کر لینا. ان اللہ یحب المتوکلین, اس لیے کہ اللہ تعالیٰ اس پر توکل کرنے والوں کو پسند کرتا ہے. آگے بات تو کیا کہا, مشورہ کر لینا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہے اور ایک قلعے کا جو ہے گھیراؤ کیا جا رہا ہے, یہودیوں کا قلعہ ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ سے کہتے ہیں کہ فلاں جگہ ہم پڑاؤ ڈالیں گے. ایک صحابی کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرا مشورہ ہے کہ پڑاؤ یہاں نہیں وہاں ڈالیں گے. کہا کیوں؟ تو کہ اللہ کے رسول ہم جن یہودیوں سے لڑنے آئے ان کے پاس جو ہتھیار ہے وہ اتنے اچھے ہیں کہ وہ یہاں تک اس کی رینج ہے, یہاں تک وہ ہتھیار پہنچ جاتے جہاں خیمے کی آپ بات کریں. اللہ کے رسول فرمایا ٹھیک ہے ہم خیمہ پیچھے لگائیں گے. دیکھیے ایک صحابی کی مشورے پہ بات ہوئی. جنگ احد کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مشورہ کرتے صحابہ سے کہ صحابہ کیا کہتے ہو, اندر رہ کے ڈیفنس کرے, باہر جا کے آفینسو لڑائی کرے. صحابہ کہتے جو نوجوان صحابہ تھے, اللہ کے رسول ہم باہر جائیں گے اور لڑیں گے. اس کے بعد اللہ کے رسول نے کہا ٹھیک ہے ہم باہر جا کے لڑیں گے. آپ کا بختر, آپ کا جو چیسٹ کے لیے گارڈ آتا تھا, وہ جب لگایا جا رہا تھا تو کچھ صحابہ جو بزرگ عمر کے تھے انہوں نے کہا کہ تم نے کیا کر دیا, یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم باہر جائیں گے, ان کی جان کو خطرہ ہے. تو یہ بہت پھر شرمندہ اور نادم اور فوراً دوڑے کہا اللہ کے رسول ہم چاہتے ہیں کہ وہ ڈیسیجن آپ واپس لے لے جو ہم نے مشورہ دیا تھا آپ کو کہ باہر نکل کے لڑیں گے, کیونکہ آپ کی جان کا اب ہم کو ڈر لگ رہا ہے. تو اللہ کے رسول نے فرمایا کوئی نبی کی شان کے لائق یہ بات نہیں کہ وہ ایک بار بختر پہن لے, جنگ کے لیے تیار ہو جائے تو پھر وہ جنگ کیے بغیر پیچھے ہٹے. اب نہیں ہو سکتی. تو فیصلہ ہو گیا صحابہ کا مشورہ. تو ہم کو وہی کا سلسلہ تو بند ہو گیا. اللہ رب العزت نے قرآن اور سنت کے ذریعے قیامت تک آنے والے سارے مسئلے میں ہم کو گائیڈ کر دیا, لیکن کچھ مسائل آتے رہیں گے امت کے سامنے, تو کیسے حل کریں گے امت؟ یہ طریقہ ہے, وہ ہے وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ. چلو مشورہ کرتے ہیں مسائل کے. فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ, پھر جب فیصلہ کر لو کس معاملے میں اس مشورے کے اندر, پھر اللہ پر توکل کرو. اللہ توکل کرنے والوں کو, اپنے بھروسہ کرنے والوں کو پسند. تو یہ ہے طریقہ آگے چلنے کا. اور یہ جو میں نے شروع میں کہا تھنک ٹینک, ایسے لوگ جو سوچے امت کے بارے میں, یہ آیت اس کی دلالت کر. آئیے دوسری آیت اللہ رب العزت کیا فرماتا ہے اس آیت کے اندر, اور یہ آیت یاد رکھیں سورہ نساء اس کی آیت نمبر جو ہے 83 ہے, 83 نمبر کی آیت ہے. اللہ فرماتا ہے اور کہتا ہے, اور جب ان کے پاس امن یا خوف کی کوئی خبر جو ہے پہنچتی ہے, یہ منافقین کے بارے میں بات ہو رہی ہے, جب ان کے پاس کوئی خوف کی امن کی خبر پہنچتی ہے تو اس جو ہے اسے مشہور کر دیتے ہیں. تو منافق کیا کرتے ہیں, اس سنی باتوں پہ چیزوں کو مشہور کر دیتے ہیں. جیسا خبر آ گئی نعوذ باللہ مسلمان ہار گئے, بس مشہور کر دیا. پہلے خبر آ گئی کہ مشرکین بہت تعداد میں آ رہے, پھیلا دیا مسلمانوں میں تاکہ ایک ڈر خوف ہو جاتا نا, اب کسی فوج سے پہلے کو پھیلا دے وہ اتنے بڑے فلاں ہیں. تو اللہ فرماتا ہے اور جب ان کے پاس امن یا خوف کی کوئی خبر آتی ہے پہنچتی ہے تو اس کو مشہور کر دیتے ہیں. اور اگر اس کو پیغمبر مطلب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اپنے سرداروں کے پاس, اولو الامر جو ان کے اندر ہے, ذمہ دار جو صحابہ ہیں ان کے پاس پہنچاتے تو تحقیق کرنے والے اس کی تحقیق کر لیتے. تو یہ بات پھیلانے سے پہلے منافقین کیوں نہیں ایسا کرتے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چلے جائے, ان صحابہ کے پاس جو اولو الامر تھے. ہر صحابی ایک درجے کا نہیں تھے, یاد رکھیے نا. ابوبکر صدیق ہے اس کے اندر, عمر بن خطاب ہے اس کے اندر, عثمان بن عفان ہے اس کے اندر, علی بن ابی طالب اور دیگر یاد رکھیں جن کا درجہ ظاہر سی بات ہے سب سے اعلیٰ ہے. کیوں نہیں جاتے اور اپنے سرداروں کے پاس, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خود موجود ہے, بڑے بڑے صحابہ ہیں, ان کے پاس پہنچاتے اور وہ تحقیق کر لیں گے, اور تحقیق کر کے جو ہے کر لیتے. اگر تم جو ہے اللہ کا فضل تم پر اور مہربانی نہ ہوتی تو چند اشخاص کے سوا سب شیطان کے پیروکار ہو جاتے. یہ فالتو خبریں سن کر, یہ فیک نیوز سن کر, یہ صرف جو باتیں یہ منافقین نے مشہور کر دی ہے, اگر یہ باتیں تم سنتے تو سب شیطان کے پیروکار ہو جاتے. مطلب اس پہ کوئی ڈیسیجن لے لیتے, تو فلاں قوم نے آپ پہ حملہ کر دیا, جبکہ انہوں نے حملہ نہیں کیا, وہ صرف آپ سے بات کرنے آئے, بات مشہور کر دی, اب مسئلہ ہو گیا نا. تو یہاں اللہ رب العزت فرما رہا ہے کہ پھر کیوں نہیں بات جو ہے بڑوں کی طرف پہنچائی جا رہی, کیوں نہیں بات اللہ کے رسول کے پاس پہنچائی, کیوں نہیں صحابہ کے پاس جو اس کے اندر اولو الامر ہے, ذمہ دار ہے, پھر وہ تحقیق کریں گے اور آپ کو اس کا تحقیق کرنے کے بعد بتائیں گے ایسا نہیں ہے جو تم بول رہے ہو. تو آج مسئلہ وہی یاد رکھیں, امت کے پاس کوئی ایسا گروہ,
کوئی ایسا طبقہ، کوئی ایسی آرگنائزیشن، کوئی ایسی تنظیم نہیں ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں بالکل نہیں ہے، لیکن ان کی کیا حالت ہے اور اس کا کیا حال ہے. بہرحال اب میں آپ کو کیا بتاؤں، نہ ان تنظیموں کے نام کبھی آپ نے سنے ہوں گے، نہ ان کے ذمہ داروں کے نام کبھی آپ کو پتا ہوں گے، نہ قوم کو انہوں نے کوئی ایسا ڈیسیجن دیا ہوگا جس کو قوم لے کر کہے کہ ہاں یہ ہے، نہ ان کے پاس ڈیسیجن میکنگ کی کوئی صلاحیت ہے، نہ قوم کے پاس سننے کا ذرہ برابری جذبہ ہے. اس قوم کا المیہ یہ ہے کہ اس کے اندر جس کو ہم کہیں گے وہ لوگ اپنے آپ کو زیادہ تعداد میں سمجھتے ہیں جن کے پیچھے دوسرے لوگ چلے. مطلب قوم کسی سے چلنا پسند نہیں کرتی، ہر آدمی یہ چاہ رہا ہے کہ میرے پیچھے. یہ سب سے بڑا مسئلہ ہے. تب کیسے ہوں گا اس معاملے میں؟ تو آج مسلمانوں کے پاس کوئی تھنک ٹینک نہیں، کوئی انٹرنیشنل نیشنل لیڈرشپ، کوئی ریلیجیس پولیٹیکل یا سوشل لیڈرشپ بھی نہیں یاد رکھی. آئیے ہم دوسری قوموں کی مثال لیتے ہیں. دنیا کے اندر ایک بڑا مذہب ہے، مسلمانوں سے زیادہ ان کی تعداد ہے، عیسائیت. عیسائیت کے اندر ایک بڑا طبقہ ہے جس کو کیتھولک بولتے ہیں، یاد رکھیں. ٹھیک ہے، کیتھولک ان کے اندر ایک بڑا طبقہ ہے، یاد رکھیں. ان کے پاس ایک عالمی لیول کی لیڈرشپ، اور وہ پہلے سیاسی اور مذہبی لیڈرشپ بھی تھی. پچھلے 100 سال پہلے ان کو الگ کر کے ان کو سیاست سے الگ کر دیا گیا، وہ صرف مذہبی لیڈرشپ. اور اس لیڈرشپ کو کہتے ہیں پوپ، پاپائیت بولتے ہیں، پاپا بھی بولتے ہیں اس کو عربی کے اندر یا اردو. تو پوپ جو ہے ان کا، یہ پہلے ریلیجیس لیڈر بھی تھا اور اس کو کہتے ہیں یہ پولیٹیکل لیڈر بھی تھا، یاد رکھیں. جب اس کو ریلیجیس اس کی الگ کر کے کہا کہ تم سیاست کو چھوڑ دو، الگ ہو جاؤ، تو انہوں نے ڈیمانڈ کیا، تو ان کو ایک ملک ہی بنا کے دے دیا گیا جو دنیا کا سب سے چھوٹا ملک ہے، بولتے ہیں ویٹیکن. چونکہ ظاہر سی بات ہے ان کو وہ ذہنی طور سے بھی رکھنا تھا کہ ٹھیک ہے آپ کو ایک الگ ہی ملک بناتے ہیں، اس کی کرنسی بھی اپنی ہے، اس کا اسٹیمپ بھی اپنا ہے، اور دنیا کا سب سے چھوٹا ملک ہے. آدھے میل بائی آدھے میل کا وہ ملک ہے، یاد رکھیں. مطلب بمشکل 700 میٹر بائی 700 میٹر کا پورا کنٹری، یاد رکھیے. اس کو بولتے ہیں ویٹیکن سٹی، اٹلی کے اندر آتا ہے. تو اس کو سیاست سے الگ کر دیا، مذہبی اس کو رہنما کر دیا. تو پورے کیتھولک چرچ اس کو آج بھی مانتا ہے. مطلب یہ کہ اگر اس نے کہہ دیا کہ فلاں چیز ہو تو سارے لوگ بعمل ہو جاتے ہیں. تو ایٹ لیسٹ ان کے پاس ایک ریلیجیس لیڈر. آپ کیا بتائیے کون سی لیڈرشپ؟ اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ ہم جو حرم کے امام کو جو لیڈر مان لیں گے، تو ہم میں سے تو ایک بڑا طبقہ کہتا ہے وہ تو کافر ہے، تو وہ ظاہر سی بات ہے لیڈرشپ کیسی ہوگی؟ ایک بڑا مسلمانوں کا طبقہ کہتا ہے کہ ان کے پیچھے تو نماز ہی نہیں ہوتی، حج عمرے کو جاتے ہیں تو الگ سے تو اب وہ لیڈرشپ بھی فیل ہو گئی. اب کس کو آپ لیڈر مانیں گے؟ مطلب ویٹیکن سٹی ان کا ایک چرچ ہے، اس کی ایک بہت مقدس جگہ ہے ان کے اعتبار سے، تو وہ اس کے لیڈر کو دنیا کا عالمی لیڈر مانتے ہیں. آپ کے پاس کیا ہے؟ آپ تو حرم کے امام کو مسلمان نہیں ماننے کو تیار. اکثر لوگ ان کے پیچھے نماز نہیں ہوتی، وہ تو فلاں ہے. اور مطلب آپ کا اور ہم امت مسلمہ اکثریت کا یہ کہنا ہے کہ نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ اپنے گھر کی بھی حفاظت نہیں کر پایا اور وہاں ایسے لوگوں کو مسلط کر دیا جن کے پیچھے میری نماز ہی نہیں ہوتی. اللہ اللہ، اب کیا کریں گے امت بتائیے؟ تو امت کا یہ حال ہے. تو یہ ہوا ریلیجیس لیڈر. اب سیاسی لیڈرشپ بتانے کی ضرورت نہیں آپ کو. عالمی سطح پر کس کو بتائیں گے آپ کہ یہ ہمارا رہنما؟ میں دیگر دنیا کے ممالک کے 50 بڑے بڑے ایسے اشخاص کے نام لے سکتا ہوں کہ آپ کہیں گے ہاں یہ عالمی لیڈر ہے. ان کو دیکھ کے لگتا ہے کہ ملک اور ملت کے لیے انہوں نے اور اپنے اسٹیٹ کے لیے کچھ نہ کچھ. فہرست ہے بھائی ایک لمبی، مطلب اتنی لمبی ہے یہود و نصارہ کی اور دیگر اقوام عالم کی کہ میں اس کو گنا بھی نہیں سکتا. آپ کو ایسا بتائیے چلیے مسلمان دنیا کے اندر، عالم اسلام جس کو عام زبان میں کہتے ہیں، مسلم دنیا کے اندر، جس کے اندر کم و بیش 50 سے زائد 56 سے 57 ملک ہیں، ان 56 سے 57 ملک کا ایک رہنما بتائیے جس کو آپ کہیں گے یہ ہمارا پولیٹیکل لیڈر، یا یہ سیاسی فکر ہم سمجھتے ہیں اور یہ سیاسی فکر صحیح ہے. بتائیے آپ. ہر طبقہ دوسرے طبقے کو جو ہے کافر، منافق اور ان کے پیچھے تو نہیں چلا سکتا. تو آپ کے پاس نہ ریلیجیس لیڈرشپ باقی رہی، نہ سوشو پولیٹیکل لیڈرشپ باقی رہی. مطلب وہ رہنمائی یا وہ لوگ جو جن کو آپ سوچیں کہ ہاں یہ سوچتے ہمارے بارے میں اور یہ چاہتے ہیں. بلکہ عالمی سطح پر ہمارے ممالک کا یہ حال ہے. یہ تھنک ٹینک نہیں ہونے کا نتیجہ یاد رکھیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، خلفاء راشدین، صحابہ کا دور 110 ہجری تک چلا. یاد رکھیں صحابہ کا دور، تابعین کا دور 250 سال، اس کے تبع تابعین کا دور یاد رکھیں. ان ادوار کے اندر آپ دیکھیں گے مسلمان دنیا کے لیڈر تھے، یہ پالیسی میکر تھے، دنیا ان کے مطابق چلتی تھی. یہ دنیا کے حاکم، دنیا جو بستی تھی اس زمانے میں وہ میجر حصہ ان کے پاس تھا جس پہ دنیا بستی. ہیومن سیویلائزیشن جہاں جہاں تھی، جہاں بستی، وہ سب ان کے کنٹرول میں تھا. یاد رکھیے سمجھ لیجیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا جانے کے 200 سال بعد کا یہ حال ہے. اور وہاں سے پھر وہی سلسلہ الحمدللہ تقریباً 15ویں 16ویں صدی تک چلا. اس کے بعد زوال کا دور چالو ہوا. پھر یورپین سائر انہوں نے کولونائزیشن کیا اور پھر مسلمان ممالک کو ٹکڑے ٹکڑے کر کے بانٹ لیا. تم یہ لے لو، تم وہ لے لو، تم وہ لے لو. مطلب مسلمانوں کی جان مال عزت اور ممالک جو ہے یہ ایک کیک کی مانند تھا. جو آ رہا ہے بس کاٹ رہا ہے، جتنا حصہ لینا چل تو کالے، اتنا حصہ اس کو دے دے، بچاؤ پھینک ڈالو، ان کی ضرورت نہیں. یہ حال کیا ہم بھول گئے. یاد رکھیں سب بھول گئے. یاد رکھیں کوئی لیڈر نہیں ہے، کوئی لیڈرشپ، نہ کوئی ریلیجیس لیڈرشپ ہے، نہ کوئی سوشل لیڈرشپ ہے، نہ کوئی پولیٹیکل لیڈرشپ ہے، کچھ بھی نہیں. یاد رکھیں کیوں امت اس حالت میں پہنچی، کیسے اس حالت کو دور کیا جائے، فیوچر پلاننگ کیسی کریں گے امت بتائیے. کل کیا ہونے والا آپ کیسے وہ کریں گے.
فلاں مسئلہ آ گیا، وہ پتہ بھی نہیں مسئلہ کیا ہے، تعجب کی بات یہ ہے اب کیسے سمجھائے؟ مذہبی رہنماؤں کو جا کے بیٹھ کر بتانا پڑ رہا ہے، اس کا بھی بیٹھنے کا طریقہ ہی ہے، شیخ کے پاس بیٹھنے کا طریقہ رہتا ہے، دو زان ہو کر بیٹھنا، عزت کے ساتھ بیٹھنا، احترام کے ساتھ بیٹھنا، ان کے وقت کے ساتھ بیٹھنا، ان کے سامنے جا کے بیٹھنا، نظروں کو نیچے رکھنا، پھر انہیں وقت دینا، پھر آپ نے ان کو مسئلہ سمجھانا کہ اب انہوں نے فیصلہ لینا اگلا کیا کرنا، تو اگلا آدمی خود بولتا ہے یہ کیا فیصلہ دیں گا بعد میں میرے، اس کو مسئلہ سمجھانے کے لیے مجھے 4 گھنٹے 40 دن لگے، پہلے جا کر ٹائم لے کر 4 گھنٹے سمجھا پائے، تب بھی ان کو سمجھا اچھا ٹھیک ہے آپ بول رہے تو ہم بول دیتے ہیں، کیا فیصلہ ہوں گا میں نہیں سمجھ پاتا ہوں، امت کا، ان کا مستقبل کا، سیاسی حالات کا، سماجی حالات کا، ٹیکنالوجی وائز جو حالات آ رہے ہیں، چلو باقی چھوڑ دو، سائنس اور ٹیکنالوجی کی ترقی کہاں پہنچ رہی ہے یاد رکھیے، اب کیسے آپ کو کوئی گائیڈ کرے گا کہ کل جو آنے والی ٹیکنالوجی اس میں حلال و حرام کیا ہے، کھانے پینے سے لے کر دوائیوں سے لے کر ہر چیز میں ٹیکنالوجی کس لیول پر جا رہی ہے آپ سوچ بھی نہیں سکتے، مطلب جو چیزیں پہلے سمجھ میں نہیں آتی دکھتی نہیں تھی وہ آپ اب محسوس کر سکتے ہیں، جو پہلے آپ مثال لے لیجئے میرے، آپ نے انگور کھایا اس سے پہلے، آپ بیج والا انگور کب کھایا تھا آپ نے سے پہلے، آپ سمجھ رہے ہیں سائنس اور ٹیکنالوجی کہاں جا رہی ہے یاد رکھیے، آپ نے سنترا اور موسمبی تو کھائی تھی لیکن اس کے بیچ کتنے فروٹس آ گئے، کتنے اس کی کینوں بولا جا رہا ہے کہ سنترے کی طرف زیادہ موسمبی کی طرف کم پھل ہے، سب سائنس ٹیکنالوجی کا نتیجہ ہے کہ کئی الگ الگ پھلوں کو ملا کر اگلے پھل دے رہے، اب نیکسٹ پلاننگ کی کئی جانوروں کو ملا کر اگلی نسل تیار کریں گے، جو جانور کھائیں گے نہیں کھائیں گے ہم، پھر پھلوں میں اور سبزیوں میں تو ٹھیک ہے ساری چیزیں حلال ہے ہمارے لیے، لیکن باقی دیگر جانوروں کے اندر تو حلال حرام کا مسئلہ ہے نا، کہ فلاں جانور سے فلاں کراس کر کے ہم فلاں بنائیں گے، جینیٹیکل انجینئرنگ جس کو کہتے ہیں، کس لیول پر جا رہی ہو، تو اگلا کیا کریں گے 10 سال بعد جو چیزیں آئیں گی، آپ سمجھ رہے ہیں، مطلب ایسی چیزیں آنا چالو ہو گئی، مطلب آپ جیسا پہلے لکڑی استعمال کرتے تھے تو لکڑی کی آپ کوئی چیز بنائیں گے، پلین لیول بنائیں گے، لگائیں گے، وہ ٹائم تو پلائی ووڈ بول کی چیز آ گئی تھی، لکڑی کو لے کے کمپنی میں پروسیس کر کے ایسی پلین تختے بنا دیے جا رہے تھے کہ آپ جیسے کاٹو اور بنا لو، تو آپ کو پتا ہے آج کل گوشت اور میٹ میں بھی ہوتا ہے، مطلب مختلف جانور گوشت لے کے اس کو چٹکا کر مارکیٹ میں بیچا جاتا ہے، اس کو جیلیٹین بولتے ہیں یاد رکھیں، مطلب ایسا ہے کہ آپ جتنے سائز کا میٹ چاہے اتنے سائز کا آپ کو مل جائے گا، اور آپ وہ کریں تو کیا یہ شرم کیا اس کی، ابھی آپ کو لگ رہا بہت دور ہے، 10 سال بعد ان چیزوں کو آپ بکتے ہوئے نظر آئیں گے آپ کو مارکیٹ میں، پھر ہمارا مسئلہ کیا ہوگا، کون ہم کو جواب دیں گا، دواؤں کے اندر فلاں ادویات میں فلاں چیزیں کون بتائیں گا امت کو، کوئی گائیڈنس ان فیوچر کیا ہونے والا امت کون بتائیں، کوئی تیاری نہیں امت کی یاد رکھی، نہ بتانے والوں کو علم ہے، نہ سمجھنے والے شعور حاصل کریں، مطلب جہاں کچھ لوگ ہیں بھی جن کے پاس وہ صلاحیت ہے، وہ لیڈرشپ ہے، وہ سمجھا سکتے ہیں، خواہ ان کے پیچھے چلنے کو تیار نہیں، مسئلہ یہ بھی کیونکہ ہر آدمی کہہ رہا ہے میرے سے زیادہ ہوشیار تو دنیا میں موجود نہیں ہے، کیسے ہوگا امت کا یاد رکھیے، اب اس کے بعد جب لیڈرشپ ختم ہو گئی یاد رکھیے، تھنک ٹینک نہیں رہا ہمارے پاس، انٹلیکچوئلس ہمارے پاس نہیں رہے، ان لوگوں نے آرگنائزیشن کریٹ نہیں کی تو ہمارے پاس کوئی پالیسی نہیں رہی یاد رکھیے، ہم کیسے جیے، کیا کریں گے، کیا کھائیں گے، کب نہیں کھائیں گے، کیا پڑھیں گے، کیا نہیں پڑھیں گے، کہاں بچوں کو ڈالیں گے، کہاں نہیں ڈالیں گے، کیا چیز حلال ہوگی اور کیا چیز حرام ہوگی، مستقبل میں آنے والی سائنس ٹیکنالوجی میں کیا ہم لیں گے اور کیا ہم نہیں لیں گے، کیسے ہم کریں گے، کیسے ہم نہیں کریں گے، ماضی میں پاسٹ میں علماء نے، ہمارے دینی طبقے نے، بہت ایڈوانس لوگ تھے یاد رکھیے، مسائل کو لکھا، فیوچر میں آ سکتا، لکھا انہوں نے اس چیز کو، ایسا ہو سکتا ہے فیوچر، تو کیا کریں گے، مطلب وہ جب تھے اس سے 500 سال پہلے کا سوچ رہے تھے کہ اگلا ایسا ہو تو ہم کیا کریں، آج ہمارا حل یہ ہے کہ ابھی جس حالت سے ہم گزر رہے ہیں اس سے بھی 50 سال پرانی باتیں کی جا رہی ہے، جمعہ کا خطبہ ایک طرح سے ایک پلیٹ فارم ہے جس کے ذریعے آپ اپنی جدید یا مسائل یا حالات کو پیش کر سکتے ہیں، ان حالات میں بھی آپ دیکھیے لوگ 5 منٹ کا عربی خطبہ پڑھتے ہیں، اور اس میں بھی کبھی کبھی ایسا پڑھتے ہیں یاد رکھیے کہ وہ عثمانی خلافت کے دور میں لکھے ہوئے خطبے ہیں جس میں آخری عثمانی خلیفاؤں کے نام کے ساتھ پڑھتے ہیں، اور آج بھی ایسا پڑھتے ہیں کہ اللہ ان کو قائم رکھے اور دائم رکھے، خلافت ختم ہو کے 100 سال ہو چکے، اور آج بھی وہ خطبہ پڑھا جا رہا ہے کہ اللہ عثمانی خلیفہ کو قائم رکھے اور دائم رکھے، جو جا چکے، مطلب خطبہ اتنا پرانا ہے، پہلے خطبہ خلیفہ کے نام سے لکھوائے جاتے تھے یا حکم ثابت شدہ ہو، یہ اس کی تحقیق ضرور کر لیں اس سے پہلے کہ آپ جب دعائیں کریں۔ اب آئیے دعاؤں کے تعلق سے کچھ فضیلتیں، کچھ کلیریفیکیشنز، کچھ آداب اس کے سکھا دیتا ہوں، کیسی دعائیں کریں اور کون سے اوقات میں دعائیں جلدی قبول ہوتی ہے، اور خاص بات دعائیں کس کی قبول نہیں ہوتی ہے۔ پہلے اس عنوان کا نام یہی ہم نے رکھا تھا، دعائیں کیوں قبول نہیں ہوتی، پھر میں نے کہا بہت چھوٹا عنوان ہو جائے گا، ذرا وسعت لاتے ہیں، دعا مومن کا ہتھیار، انشاءاللہ یہ عنوان آئے گا۔ بہت سے لوگوں کو دعا قبول نہیں ہو رہی، کہاں سے ہوں گی، دعائیں کے شرائط میں تو اترو، پہلے کنڈیشن تو لاگو کرو، ٹھیک ہے۔ تو آئیے دعا کی فضیلت کیا ہے، میں نے کچھ تو باتیں رکھی اور رکھ دیتا ہوں۔ دعا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عبادت ہے، جامع ترمذی کی روایت۔ اسی طرح اللہ سے دعا مانگنے والا جو ہے بڑی عظمت والا عمل ہے، اللہ سے دعا مانگنا عظمت والا عمل ہے۔ ترمذی کی روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دعا سے زیادہ عظمت والا کوئی عمل اللہ کے نزدیک نہیں ہے، دعا کرنا بہت عظمت والا عمل ہے، اور اس سے زیادہ عظمت والا اللہ کے نزدیک کوئی عمل نہیں۔ اسی طرح دعا تقدیر بدل سکتی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ بھی جامع ترمذی کی روایت، آپ نے فرمایا اگر کوئی چیز تقدیر کو بدل سکتی ہے تو وہ دعا ہے۔ کتنی افضل چیز ہے نا دعا، سب کر سکتے ہیں ہم اور سب کی قبول بھی ہوتی ہے، تو دعا ہے۔ اسی طرح دعا نازل شدہ
اور غیر نازل شدہ تمام آفت اور بلاؤں کا حل ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، یہ جامع ترمذی کی روایت، آپ نے فرمایا اور کہا جو ہے دعا نازل شدہ آفات اور جو ابھی نازل نہیں ہوئی سب کے لیے نفع بخش ہے، لہٰذا اے اللہ کے بندو دعا ضرور کرو۔ مطلب جو بلائیں تم پر نہیں آئی اور جو بلائیں آئی ہوئی ہیں دونوں کو ٹالنے کا حل راستہ کیا ہے؟ دعا کرو۔ یہ نہیں کہا کہ اے امت مسلمہ کے ولیوں تم دعا کرو، سب سے کہا نا۔ اگر خاص ہوتی دعا کہ اللہ گناہ گار کی نہیں سنتا تو کہتے نا کہ اے امت مسلمہ کے نیک لوگوں تم دعا کرو، اس لیے کہ جو بلا اتری ہے اور جو اترنے والی ہے وہ اسے ٹل جاتی ہے۔ نہیں کہا نا، تم سب دعا کرو، ٹھیک ہے، ہم سب سے کہا۔ اسی طرح دعا کرنے والے کو اللہ کبھی محروم نہیں رکھتے۔ دعا کے لیے ہاتھ اٹھانا یہ مسنون ہے، سنت طریقہ یاد رکھیے۔ آپ ہاتھ اٹھانا چاہیے دعا کے لیے، لیکن ہاتھ بہت لمبے لمبے نہیں پھیلانا، سوائے اس کے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عموماً جب ہاتھ اٹھاتے تو ہاتھ نزدیک ہوتے، ملے ہوئے ہوتے، حدیث میں آتا ہے ہاتھ ملے ہوئے ہوتے، ٹھیک ہے۔ اور جب آپ اشد بہت شدت ہوتی تو ہاتھ کو دور نہیں کرتے، وہاں پر شدت کی دعا تو ہاتھ کھولتے جاتا ہو نہیں، جب آپ شدت سے دعا کرتے تو ہاتھ اوپر کی طرف جاتے۔ جتنی شدت ہوتی دعا ہوتی کہ بدر میں آپ نے ہاتھ اتنے اوپر کیے تھے کہ آپ کے بغل نظر آ رہے تھے، اور بارش نماز استسقاء میں آپ اتنے اوپر ہاتھ کرتے اور الٹے کرتے کہ آپ کا بغل نظر آتا۔ تو دعا کی شدت جتنی زیادہ ہوں گی آپ ہاتھ اتنے اوپر اٹھائیں گے اللہ کی طرف، اوپر کی طرف۔ یہ عاجزی کی علامت ہے، اور ظاہر سی بات ہے بندہ ہاتھ اٹھا رہا ہے مطلب کچھ مانگ رہا ہے، ایک بھیکاری کی حیثیت سے کھڑا ہے، ٹھیک ہے، عاجزی کی علامت ہے۔ میں یہ بھی نہیں کہوں گا کہ ہاتھ کھلے رکھنے دعا نیچے گر جاتی، ایسا نہیں ہے، یہ سب اللہ کا غائب کا معاملہ ہے، لیکن ہاتھ ملانا چاہیے، اور ہاتھوں کو آپ اس کی شدت کے اعتبار سے کیجئے، اور قبلے رخ ہونا بھی یہ سنت ہے، یاد رکھیں، ٹھیک ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا دعا کے لیے ہاتھ اٹھانا مسنون ہے، اور دعا جب کرتا ہے بندہ محروم۔ ابن ماجہ کی روایت آپ نے فرمایا اور کہا تمہارا رب بڑا حیا کرنے والا ہے اور بڑا سخی ہے، بہت دینے والا ہے، اس کو ایک تو شرم بہت آتی اور بہت سخی ہے، بہت دینے والا ہے، تو لہٰذا جب بندہ اس کے حضور میں ہاتھ اٹھاتا ہے تو اللہ کو شرم آتی ہے، میں کیسے نہیں دوں گا اس کو، ایک مطلب بہت حیا آتی ہے اس کو کہ کوئی اس کے در پر آئے مانگے اور وہ خالی ہاتھ چھوڑے۔ تو اللہ کے رسول نے کہا جب بندہ ہاتھ اٹھاتا ہے تو اللہ بڑا حیا دار ہے، بڑا سخی دینے والا ہے، تو اس کو شرم آتی ہے، حیا آتی ہے کہ اس بندے نے جس نے ہاتھ اٹھایا اس کو خالی کیسے جانے دے، تو کچھ نہ کچھ ضرور ڈالتا ہے آپ کی جھولی میں، یاد رکھیے، یا تو چیز کے بدلے چیز، دعا کے بدلے، اس کے بدلے آخرت میں ثواب، یا اس کے بدلے ایک مصیبت ٹالتا ہے، اس لیے کہ اس کو حیا آتی ہے آپ کو لوٹانے کے اندر، ٹھیک ہے۔ تو ہاتھ اٹھانا ہمارا سنت ہے، اور اللہ دعا۔ اسی طرح جو ہے دعا کے تعلق سے بات آتی ہے، اس کے کچھ آداب ہیں، ان آداب کا بھی لحاظ رکھیں۔ ان آداب کا ہم لحاظ نہیں رکھیں گے تو ہو سکتا ہے دعا جو آپ کہتے ہیں قبول نہیں ہو رہی ہے، ہم کو لگ رہا ہے اس کا ہو سکتا ہے۔ آئیے سنیے، دعا مانگنے کے لیے جو ادب رکھنا، جامع ترمذی کی روایت ہے، ایک شخص آیا، 2 رکعت نماز پڑھی، نماز کے بعد اس نے دعا کی اے اللہ میری مغفرت کر، مجھ پر رحم کر، اور اس کے بعد چلا گیا۔ آپ نے کہا اس کی قبول نہیں ہوئی، صحابہ نے کہا اس کی قبول نہیں کیوں؟ تو آپ نے فرمایا جب دعا کرو تو سب سے پہلے اللہ کی حمد و ثنا کرو، تعریف بڑائی بیان کیجیے اللہ کی، سورہ فاتحہ ہے، سورہ اخلاص ہے، اللہ کی حمد و ثنا، اس کے بعد مجھ پر درود بھیجو، اور اس کے بعد اپنی حاجت رکھو۔ تو دوسرے صحابی نے سن لیا، فوراً گئے، نماز پڑھی، اس کے بعد الحمد ثنا کی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود بھیجا، اور اس کے بعد جو ہے اپنی دعا کہ اللہ کے رسول نے فرمایا اس کی قبول ہوئی۔ یہ ادب ہے دعا کا، یاد رکھیے۔ ان کو ضروری نہیں کہ آپ جلدی میں ہو، مصیبت میں ہو تو آپ سیدھے پکارے اللہ کو، لیکن جب آپ اطمینان سے دعا کر رہے ہیں تو ضرور اس ادب کا لحاظ رکھیے کہ پہلے اللہ کی حمد و ثنا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود، اپنی حاجت اس کے بعد رکھیے، اور اس کے اندر بالخصوص اپنی مغفرت کے ساتھ شروع کیجیے، اللہ میری مغفرت، اس کے بعد میرے فلاں عمل، ٹھیک۔ اسی طرح دعا جامع ہو، کم الفاظ والی ہو، اور 2 ٹوک ہو، ڈائریکٹ ٹو پوائنٹ ہو۔ جامع سمجھتے آپ، کم الفاظ والی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم لمبے لمبے الفاظ پسند نہیں کی دعا میں، خوب لمبے لمبے اشعار پڑھ رہے، یہ پڑھنے، جامع ہو۔ جیسا کہ ایک شخص جو ہے وہ دعا کر رہے تھے اور کہتے اللہ مجھے جنت دے، جنت کے سیدھے ہاتھ پہ اتنے درخت دے، جنت کے الٹے ہاتھ پہ اتنے درخت دے، جنت کی کھیت۔ تو ان کے والد نے کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں منع کیا تھا ایسی دعاؤں کے تعلق سے، ایسی تفصیلی، جامع دعا کرو جنت دے۔ اب جنت میں سب کچھ مل جائے گا نا، یہ خواہ کیوں کر رہے تم اتنے جھاڑ ادھر اتنے جھاڑ ادھر، یہ اللہ خود دے دیں گے یہ سب۔ اور جہنم سے پناہ مانگنا ہے تو صرف یہ دعا کرو اللہ جہنم سے پناہ دے، اتنی تفصیلات کیوں کی جہنم کی، یہ پناہ دے اور وہاں سے پناہ دے، صرف آپ کر لیجیے خالی، سمجھ رہے ہیں بات کو۔ تو جامع ہو، لمبے لمبے الفاظ، تفصیلی نہ ہو، جامع ہو، اے اللہ جنت دے، جنت کی نعمتیں خود مل جائیں گی نا ساتھ میں، اس کو کیا آپ کو ضرورت بولنے کی اتنے جھاڑ، اتنی حوریں، اتنے فلاں، اتنے گھر، اتنے پیسے، ضرورت ہی نہیں ہے نا، جنت مل گئی، سب کچھ آ گیا، جہنم سے بچ گئے، سب کچھ ہو گیا۔ اتنا کیوں کہ اللہ جہنم کے وہ حصے سے نجات دے اور وہ حصے سے نجات دے اور وہ حصے سے، خالی آپ بول دیجیے بس، بات سمجھ رہے آپ، ٹھیک ہے۔ تو جامع ہو اور 2 ٹوک ہو، 2 ٹوک۔ یہ دعا کوئی نہ کرے اللہ تو بہتر سمجھے تو دے، یہ دعا درست نہیں، کیوں؟ اللہ پہ کوئی اتھارٹی ہے کہ جو بہتر سمجھے گا اور نہیں سمجھے گا؟
اس کے پاس تو پوری ملکیت ہے, وہ تو دے ہی سکتا ہے. آپ مانگیے کیا مانگنا ہے آپ کو, بولیے اپنے ڈور اللہ یہ چیز مجھے خیر ہے تو دے دے, ختم. تو چاہے تو خیر دے دے, یہ کوئی آپشن نہیں. اللہ کے اوپر کیا کوئی باس ہے اس کا جو اس کو وہ کرے گا کہ تو چاہے تو مطلب وہ کسی سے پوچھے؟ ڈائریکٹ آپ دو ٹوک الفاظ میں کیجیے, اللہ یہ چیز خیر ہو تو دے دے, بس ختم. دو ٹوک ہو, مضبوط الفاظ ہو, جامع الفاظ ہو, کم الفاظ ہو, اور اپ ٹو دا پوائنٹ ہو دعا اپنی. اور یہ نہیں کہ اللہ کو آپشنز کے ساتھ تو خیر تو بہتر سمجھے تو دے, بلکہ آپ نے کہا سیدھے اپ ٹو دا پوائنٹ, آپ کہے اللہ اگر خیر ہو تو یہ چیز مجھے دے دے, شر ہو تو اس سے محفوظ رکھ, ختم ہو گیا. دو ٹوک الفاظ میں کہے, یہ نہ کہے, صحیح بخاری کی روایت یہ نہ کہے کہ جو اللہ تو چاہے تو, بلکہ اللہ کے اوپر کوئی بڑا نہیں, اس کا حاکم نہیں ہے کوئی, وہ خود سنتا ہے, لہٰذا دو ٹوک الفاظ میں دعا کرو. اسی طرح دعا مانگتے ہوئے دعا کی قبولیت کا آپ کو یقین رکھنا ہوگا دل میں. جب آپ شخص سے دعا کریں گے نا, ہوتی نہیں ہوتی چلو کر لیں گے, لیکن آپ دعا نہیں ہوتی قبول آپ کی, اب نہیں ہوتی, چونکہ آپ ایسی بارگاہ میں جا رہے ہیں جو اتنا غنی ہے, جو کسی کو لوٹاتا نہیں ہے, اور وہاں جاتے وقت فقیر یہ سوچے کہ ملے گا نہیں ملے گا, چلو مانگ لیتے ہیں, پھر نہیں ملتا. مانگنے والے کو بالکل ڈٹ کر جانا چاہیے کہ اس دربار سے کوئی واپس نہیں جاتا. یہاں تو بھر دے جھولی کس کس سے چالو ہے, تو رب کس کو کیسے وہ کریں گے, وہ تو دینے ہی والا ہے. تو آپ یقین کریں کہ دعا قبول ہونے والی میری, وہ 3 شکلوں میں, وہ یاد رکھیں ہمیشہ. اور پھر دو ٹوک الفاظ میں کیجیے, یقین کے ساتھ کیجیے اللہ قبول کریں گا. اور دعا پوری توجہ اور یکسوئی سے کیجیے, دعا میں خشوع ہو, جیسا نماز, روزہ, زکوٰۃ, حج, ذکر و اذکار, تلاوت قرآن میں خشوع, تو اسی طرح خشوع ہو. یہ نہیں کہ آپ بہت سے لوگ دعا کرتے ہیں ہاتھ چالو ہے, بس کچھ تو بھی چل رہا ہے, بس مطلب کوئی ان کو دعا میں خشوع نہیں, بس اور ہاں آمین چل رہا ہے معاملہ. خشوع کے ساتھ, عاجزی انکساری کے ساتھ, یکسوئی کے ساتھ. یہ جامع ترمذی کی روایت آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ سے قبولیت کے مکمل یقین کے ساتھ دعا کرو, اور یاد رکھو اللہ تعالیٰ غافل اور بے دھیان دل کی دعا نہیں سنتا اور قبول نہیں کرتا. غافل بے دھیان دل بس کر رہے, اللہ بس میرے والدین کو فلاں کر دے, نہیں غافل ہے, آپ ادھر دیکھ رہے ادھر دیکھ رہے, یہ کام کیسا چل رہا, وہ کیسا ہو رہا, مسجد میں کیا کیا ہو رہا, گھر میں کیا کیا ہو رہا ہے نا, تو پھر دعا قبول نہیں ہوتی, یاد رکھیے. اسی طرح دعا کے ادب میں یہ ادب بھی ہے, دعا مانگنے سے قبل اپنے گناہوں کا اعتراف کیجیے اللہ کے سامنے. یہ حاکم کی روایت ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے جب بھی تم اللہ سے دعا مانگو تو اپنے گناہوں کا پہلے اقرار کرو, اللہ میں گناہ گار ہوں, میں خطا کار ہوں, مجھ سے گناہ اور خطا ہوئے, لیکن تو میرا رب ہے, اس گناہ اور خطاؤں کے بعد بھی مجھے یقین ہے تو میری دعا سنے گا. تو اپنی گناہوں کا اعتراف کیجیے اور پھر اپنی حاجت مسائل اس کے سامنے رکھیں, ٹھیک ہے. تو گناہوں کا اعتراف یہ ضروری ہے, ٹھیک. اسی طرح خاص دعاؤں کے لیے آپ 3 بار بھی دہرا سکتے ہیں. خاص دعاؤں کے لیے اسپیشل جو آپ کی دعائیں ہوں کچھ, تو آپ 3 بار دہرائیے, اس کی سنت ہے, یہ اس کا ادب بھی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ابن ماجہ کی روایت ہے, آپ نے جنت طلب کی اور جہنم سے پناہ مانگا, 3 بار کہا اللہم اسألک الجنہ ونعوذ بک من النار, 3 بار کہا. کہ تو بہت اہم دعا ہے نا, جنت پانے کی, جہنم سے بچنے کی. تو اس سے پتا چلا آپ ایسی دعاؤں کو جو بڑی اہمیت کی ہے 3 بار دہرانا, اللہ میری مغفرت کر, اللہ میری مغفرت کر, یہ امپورٹنس کے لیے. اور یہ سنت ہے, آپ جب بھی کوئی اہم دعا کرتے 3 مرتبہ الفاظ کے, جیسے عثمان ابن عفان کو دعا دی تھی 3 بار کی دی تھی ایک ساتھ. امپورٹنٹ تھا نا, اس لیے کہ جنگ تبوک میں مال لا کے دیا تھا جب کوئی دے نہیں رہا تھا, ٹھیک ہے, 3 بار. اسی طرح یہ ابن ماجہ کی روایت. اسی طرح جو ہے جامع ترمذی کی روایت, آپ نے فرمایا اور کہا کسی دوسرے کے لیے دعا مانگنے والے کو پہلے اپنے لیے دعا کرنی چاہیے, پھر دوسرے کے لیے مانگنا چاہیے. اگر کوئی آپ سے کہا بھائی میرے لیے دعا کیجیے, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا پہلے اپنے لیے مانگ اور پھر اس کے لیے وہ چیز مانگ, اس لیے کہ پہلا محتاج تو وہی ہے جو مانگ رہا ہے, اور پھر وہ ہے جس نے مانگنے کا کہا. تو جب بھی کوئی آپ سے دعا کہے تو ضرور اپنے لیے مانگیے پہلے, اور پھر اس سامنے والے کے لیے بھی دعا کیجیے. اسی طرح جو یہ ابو داؤد کی روایت, آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ دعا جو ہے جامع ٹھوس الفاظ لیکن زیادہ معنی والوں سے دعا مانگنی چاہیے, مطلب تھوڑے ہو, ٹھوس ہو, مضبوط ہو, اور زیادہ اس کا معنی اس کے ساتھ کرنا چاہیے. اسی طرح ہاتھ اٹھائے بغیر بھی دعا کرنا جائز ہے, لیکن ہاتھ اٹھانا سنت اور ادب ہے. ہاتھ اٹھائے بغیر بھی کر سکتے ہیں, جیسے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کے اندر تشہد کے اندر دعائیں کی, اس میں ہاتھ تھوڑی اٹھا سکتا آدمی نماز کے تشہد میں, نماز کی مختلف ارکان میں, تو بغیر ہاتھ اٹھائے کی, تو بغیر ہاتھ اٹھائے کی بھی کر سکتے ہیں, ہاتھ اٹھا کے بھی کر سکتے ہیں. اسی طرح جو ہے دعا سننے والے کے لیے آخر میں آمین کہنا چاہیے. جو دعا سنے, جب کوئی دعا کرے آپ سن رہے تو آمین کہنا چاہیے, اس لیے کہ آمین کہنا یہ جو ہے اے اللہ قبول کر کے معنی میں ہے. صحیح مسلم کی روایت ہے, آپ نے فرمایا جب بندہ اللہ سے دعا کرتا ہے تو فرشتے آمین کہتے ہیں, اس کے لیے وہ دعا کر کے آمین کہتے ہیں. تو پتہ چلا فرشتے دعا پر آمین کہتے ہیں, مطلب ہم لوگ بھی جب دعا کوئی کرے تو آمین کہنا چاہیے اس کے اوپر, لیکن دعا گناہ کی نہ ہو اور خطے تعلق کی نہ ہو. یہ 2 دعاؤں پہ نہیں کہنا چاہیے, چونکہ یہ دعائیں مانگنا غلط بھی, اللہ قبول بھی نہیں کرتا, کہ گناہ کی کوئی دعا یا خطے تعلق. جیسا کوئی دعا کرا اللہ لڑکی کو لیکن بھاگنا آسان کر دے, بہت لوگ کرتے ہیں نا ایسی دعائیں, ہوتے ہیں نا ایسی دعائیں. تو بہرحال نوجوان اس لیے بول رہا ہوں, تو یہ دعائیں نہیں قبول ہوتی, یہ تو گناہ کی ہے نا. آپ ایسی دعا اللہ سے کرتے ہیں اللہ میرے کو شراب کی نعمت عطا فرما,
ہے نا, میلے جوا چرس گانجا یہ سب آسان کر, میرے کلب کو جو سٹے کا ہے اس کو خوب چلا, ہے نا, لوگوں کو خوب بیمار کر تاکہ میرے دواخانے میں آئے. گناہ کیے نا بھائی, بیمار لوگ ہوتے رہیں گے, دواخانے آتے رہیں گے, الگ چیز ہے, آپ دعا نہیں کر سکتے, اس کی گناہ ہے نا, ایک غلط چیز کی دعا کر رہے ہیں آپ, سمجھے. جیسے پنکچر کی کسی نے دکاندار تو آپ کیا دعا کریں, اللہ خوب پنکچر ہو گاڑیاں اس شہر میں میرے پاس آئے. پنکچر تو فطری چیزیں ہوں گی, آپ دعا نہیں, آپ یہ کریں گے اللہ میرے رزق میں برکت دے. اب وہ کیسی ہوں گی وہ ایک الگ چیز ہے, آپ بات سمجھ رہے, یہ دعا ہونی چاہیے, تو گناہ کی دعا نہیں ہونی چاہیے. اسی طرح معمولی سے معمولی چیز بھی اللہ سے مانگنا چاہیے, معمولی بہت معمولی چیز ہے, اللہ سے مانگے. ہم لوگ سمجھتے نہیں بڑے مسئلوں میں اللہ کو لانا چاہیے, معمولی مسئلے میں نہ کو اللہ کو جو خواہ لانے کا نہیں, ہر مسئلے میں اپنے رب سے تعلق جوڑیے اپنا. اور معمولی دعا بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سنیے کیا فرمایا, جامع ترمذی کی روایت ہے, انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے, آپ نے فرمایا اور کہا, تم میں سے ہر ایک اپنی ضرورت اللہ سے مانگے, حتیٰ کہ جوتے کا تسمہ لیس بھی ٹوٹ جائے تو اللہ سے مانگے, اللہ نہیں لیس چاہیے. اور اگر نمک کی کمی ہو تو اللہ سے مانگے, اللہ نمک چاہیے مجھے. اس کے بعد کوشش, میں نے پہلے بیان کر دیا, کوشش کے ساتھ یہ سب چیزیں جڑی ہوئی ہیں کہ تشمہ لینے جائے, کوشش کرے مال کما کے خریدے, نمک کے لیے باہر نکلے مانگے یا پھر خریدنے جائے, کوشش کے ساتھ, لیکن دعا پہلے. کوئی مشکل کوئی مصیبت, اگر کسی نے کیا ارے گاڑی پنکچر ہو گیا, اللہ میری مدد کرے اس معاملے میں, گاڑی پنکچر ہوگی میری, کوئی بھی چھوٹی سے چھوٹی لیس تو کتنی چھوٹی چیز ہے نا, کوئی بھی مصیبت ہو اللہ سے فوراً دعا, اس کے بعد کوششیں اپنی جاری رکھیں. اسی طرح دعا کرتے وقت اپنا رخ قبلے طرف رکھنا یہ بھی سنت ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ بدر کا جو میں نے واقعہ رکھا تھا, آپ قبلے رخ ہوئے, یہ مسلم کی روایت ہے, اور دعا کی جس کے الفاظ صحیح مسلم کی روایت کے یوں ہیں. عمر بن خطاب کہتے ہیں, جنگ بدر میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مشرکین مکہ پر ایک نظر ڈالی ان پہ جب کھڑے ہو گئے تھے آمنے سامنے, تو وہ 1000 کی تعداد تھی, جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحابہ کی تعداد 319 تھی. پھر فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبلے رخ طرف کیا اور اپنے ہاتھ اللہ کے حضور پھیلائے اور پکار کر دعا کرنے لگی, پکار کر دعا کیا آپ نے. ٹھیک ہے, تو یہ دعا کی ادب تھے. آپ بعض دعائیں جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دم کیا اپنے نفس پر جب آپ بیمار ہوتے تھے, تو آئیے وہ دعائیں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. دیکھیے یہ تمام باتیں دنیاوی علاج کے ساتھ چل رہا ہے, آپ دنیاوی علاج کراتے ہوئے یہ تمام کام کر رہے ہیں, یاد رکھیے. میں نے یہ نہیں کہا آپ سے کہ آپ دنیاوی علاج چھوڑ دیجیے اور باقی یہی کرتے رہیے, کافی ہے. آپ دواخانے بھی جائیے, لیکن پہلے یہ ہوگا اور ساتھ میں پھر علاج کرواتے رہیے, اور پھر صبر کرتے رہیے, اللہ سے دعا کرتے رہیے. تو علاج کے ساتھ یہ سب چل رہا ہے, اس لیے کہ یہ دونوں ملیں گے تو شفا ہے, یاد رکھیے. آئیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بعض دعائیں کی شفا کے لیے, اس آپ کے سامنے رکھتا ہوں, بس مختصر رکھوں گا. صحیح بخاری کی روایت ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی مریض کے پاس جاتے تو اس کے جسم پر ہاتھ رکھتے اور یہ دعا پڑھتے اس کی شفا کے لیے. دعا یوں, اللہم رب الناس اذهب الباس اشفی انت شافی, کہ اے اللہ انسانوں کو پالنے والے, انسانوں کے رب, اس سے تکلیف دور فرما, اس سے تکلیف دور فرما. اشفی انت شافی, اس کو شفا دے, تو شفا دینے والا ہے. لا شفا الا شفاؤ, تیرے علاوہ کوئی اور شفا دینے والا نہیں ہے. شفاء لا یغادر سقما, ایسی شفا دے کہ جو بیماری کو بالکل نہ چھوڑے. یہ دعا کرتے اس بیمار کے لیے, جب آپ جاتے اس کو پڑھتے اور یہ دعا کرتے کہ مریض پر ہاتھ رکھ کر یہ دعا کرتے, اللہم رب الناس اذهب الباس, اے اللہ جو انسانوں کا رب ہے اس سے اس کی بیماری کو دور کر. اور یقیناً جو آپ فرماتے آگے, اشفی انت شافی, تو شفا دینے والا, تیرے شفا دینے کوئی نہیں ہے. لا شفاؤ کا الا شفاؤ, تیرے علاوہ کوئی شفا نہیں دیتا. شفاء لا یغادر سقما, ایسی شفا دے اس کو کہ اس کی بیماری کو بالکل نہ چھوڑو. تو ہم بھی جب مریض کے پاس جائیں, کوئی گھر میں مریض ہو جائے, یہ دعا اس کے جسم پر ہاتھ رکھ کے پڑھیے, دیکھے شفا ملیں گی, ساتھ میں علاج بھی بہرحال کراتے رہیں. اسی طرح صحیح مسلم کی روایت ہے, ایک شخص نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے درد کی شکایت کی. کہا اللہ کے رسول مجھے تکلیف ہو رہی ہے, کسی کا اعضاء میں درد کی شکایت کی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ سنا, اس کی درد کی شکایت سنی, تو آپ نے فرمایا کہ تو اپنے اس اعضاء پر جہاں تکلیف ہے اپنا سیدھا ہاتھ رکھ اور 3 بار بسم اللہ پڑھ. پیٹ دکھ رہا ہے, پیر دکھ رہا ہے, اچانک سر میں درد شروع ہوا, پتہ نہیں لوگ کیا کیا کرواتے ہیں. سنت سے یہ ہے کہ ہاتھ رکھو اور 3 مرتبہ آپ نے فرمایا بسم اللہ پڑھ, اور اس کے بعد آپ نے فرمایا اور کہا کہ 7 مرتبہ پھر یہ پڑھ. 3 بار ہاتھ رکھ کے کہے بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ کے نام سے, اور اس کے بعد 7 مرتبہ یہ پڑھ, اور آپ نے فرمایا اعوذ بعزت اللہ وقدرتہ, کہ میں اللہ کی بڑائی اور اس کی قدرت کی پناہ لیتا ہوں. من شر ما اجد وحاذر, اس چیز سے جو میں محسوس کر رہا ہوں یا جس کا مجھے اندیشہ ہو رہا ہے.
تو ایک بار 3 بار پہلے بسم اللہ کہے اور 7 مرتبہ یہ دعا پڑھے تو رسول اللہ فرماتے ہیں اللہ رب العزت اس کو جو ہے شفا دیتا ہے۔ اسی طرح صحیح مسلم کی روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ بیمار ہو گئے، جبرائیل علیہ السلام آئے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہ رقیہ کیا، دم کیا ایک دعا پڑھ کر۔ جبرائیل علیہ السلام نے کیا دعا پڑھی تھی؟ حدیث میں لفظ آتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو سنا کہا بسم اللہ ارقیک، کہ میں اللہ کے حکم سے تجھ پہ جو ہے دم کرتا ہوں۔ جبرائیل علیہ السلام آئے اور رسول اللہ پر یہ دعا پڑھ کر دم کی، بسم اللہ ارقیک، کہ اللہ کے نام سے میں تجھے دم کرتا ہوں، من کل دائن یوزیک، ہر اس بیماری سے جو تجھے نقصان دہ ہے، من شر کل نفس، اور ہر نفس کے شر سے اللہ تجھے محفوظ رکھے، وعین حاسد، اور ہر نظر لگانے والے کی نظر بس سے تیری حفاظت کرے، اللہ یشفیک، اللہ تیری جو ہے تجھے شفا دے، بسم اللہ ارقیک، میں اللہ کے حکم سے تجھ کو جو ہے دم کرتا ہوں۔ یہ دعا جبرائیل علیہ السلام نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر دم کی۔ اسی طرح معوذتین آپ پڑھ سکتے ہیں، اسی طرح سورہ جو ہے فاتحہ پڑھ کر ہم دم کر سکتے ہیں۔ یہ تمام کے بڑے فضائل آتے ہیں، یاد رکھیں۔ ہم نے یہ تمام چیزیں بہرحال آج چھوڑ دی ہیں، اور ایسی تمام وہ دعائیں جو قرآن سے اور سنت نبوی سے ثابت ہے آپ پڑھ سکتے ہیں۔ میں نے تو 2-4 نمونے کے طور پہ رکھی، یہ اگر پڑھ کر ہم کریں گے تو آپ دیکھیے جہاں دوا سے بھی علاج کا کچھ حصہ ہو رہا ہے، وہیں یہ دعائیں بہت حد تک نفسیاتی طور سے ہمیں جو مرض سے دور کر دیں گی، یا کم از کم بیماری ختم نہ بھی ہو تو ہم ایک مضبوط ایک مومن بنے رہیں گے۔ ہم آہو بکا نہیں کریں گے، تقدیر کو کوسیں گے نہیں، اللہ کو برا بھلا نہیں کہیں گے، اللہ سے بدگمانی نہیں کریں گے کہ ہم ہی بیمار ہونا تھا کہ اللہ ہمارا ہی گھر ملا تھا کیا، معیش ملا تھا کیا۔ کم از کم یہ تسلی رہیں گی انسان کو، نفسیاتی وہ مضبوط اور قوی رہیں گا، چاہے جسمانی اعتبار سے کتنا لاغر اور بیمار ہو چکا ہو۔ تو یہ دعائیں بڑی اہمیت رکھتی ہے۔ اسی